اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے کہ جو اہل قلم امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت حضرت امام احمد رضا قادری بریلوی قدس سرہ العزیز کے حوالے سے تحریری کام کر رہے ہیں، وہ اپنے تحریری کام کو کن موضوعات پر پھیلائیں، کون سے ایسے موضوعات ہیں جن پر انہیں توجہ دینی چاہیے۔ تو اس سلسلے میں خاکسار ابوالحسن واحد رضوی اہل علم اہل قلم کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ یوں تو حضرت امام قدس سرہ کی بہت ساری جہتیں ہیں، چونکہ وہ مختلف علوم و فنون کے ماہر تھے، نہ صرف علوم و فنون کے ماہر تھے بلکہ مختلف علوم و فنون میں آپ نے تحریری سرمایہ چھوڑا، مختلف کتب، مختلف رسائل، چھوٹے بڑے، جن میں اکثر الحمدللہ ثم الحمدللہ موجود ہیں۔ یہ بات بھی اپنی جگہ درست ہے کہ حالات و واقعات نے، خرابی حالات نے بہت سے آپ کے تحریری نسخے ضائع کر دیے، لوگوں کی نظروں سے پنہاں اور پوشیدہ کر دیے۔ یہ دونوں صورتیں میں نے اس لیے عرض کی کہ ہو سکتا ہے محققین اور جو نسخوں کی تلاش میں رہتے ہیں، قلمی نسخوں کی تلاش میں رہتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں شاید کوئی نسخہ ڈھونڈ پائیں، تو اس لیے میں نے یہ دونوں صورتیں عرض کر دیں کہ کچھ تحریری نسخے تو ضائع ہو گئے خرابی حالات کے باعث، لیکن کچھ پوشیدہ ہو گئے، پوشیدہ کر دیے گئے۔ تو جب اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے تحت چاہتا ہے تو پوشیدہ چیزوں کو عیاں کر دیتا ہے، ظاہر کر دیتا ہے، منصع شہود پر لے آتا ہے۔ بہت سے اہل علم ایسے ہیں جو خاموشی سے امام قدس سرہ پر کام کرتے رہے ہیں، کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اور کچھ ایسے اہل قلم بھی ہیں جو چھوٹے چھوٹے مضامین لکھ کر اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم بھی حضرت امام پر کام کر رہے ہیں۔ تو یہ دونوں صورتیں مفید ہیں، بہتر ہیں۔ چھوٹے چھوٹے کام کر کے سامنے لانا یہ بھی مفید ہے، اور خاموشی سے بڑے کاموں میں مصروف رہنا، اور پھر ایک خاص وقت پر جب اللہ چاہے اپنے کام کو سامنے لانا، یہ بھی ایک اچھی بات ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ سب کچھ مالک الملک جل شانہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے۔ تدبیر کند بندہ، تقدیر زند خندہ۔ انسان مختلف تدبیریں کرتا ہے اور تقدیر جو ہے اس پر خندہ زن ہوتی ہے۔ تو ہونا تو وہی ہوتا ہے جو خالق کائنات، خالق ممکنات جل شانہ کو منظور ہوتا ہے۔ اب میں اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں کہ
جو حضرت امام احمد رضا علیہ رحمت کی بڑی جہتیں ہیں، ان میں سب سے پہلے آپ کا ترجمہ قرآن مجید کنز الایمان شریف ہے۔ تو کنز الایمان شریف پر مختلف جہتوں سے کام ہو رہا ہے، لیکن اس پر میری گزارش یہ ہوگی کہ کام کو اور پھیلانا چاہیے، خاص کر وہ علماء جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی مادری زبان میں اگر کنز الایمان کا ترجمہ نہیں ہوا، اگر ان کے علم میں ہے، تو وہ علماء اس طرف متوجہ ہوں۔ ایک عالم دین پورے قرآن کا اپنی زبان، مادری زبان میں ترجمہ کرے، اور اگر وہ یہ سمجھتے ہوں کہ شاید اتنا وقت نہ دے پائیں گے، تو ایک گروپ بن جائے، 5 علماء کرام پارے تقسیم کر لیں۔ اگر 2 عالم ہوں تو وہ 15 پارے، اگر 3 ہوں تو 10 پارے، ایسے ہی اگر 6 عالم دین ہوں تو وہ 5 پارے تقسیم کر لیں، اور اس طرح اس مطلوبہ زبان میں کنز الایمان شریف کا ترجمہ ہو جائے۔ کنز الایمان کا اس وقت مختلف زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے اور کثیر تعداد میں ہوا ہے، لیکن زبانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ پھر زبانیں اپنے لہجوں کے اعتبار سے بھی آگے ڈیوائیڈ ہو جاتی ہیں، تقسیم ہو جاتی ہیں۔ خود پنجابی کو ہی دیکھ لیں، کتنے اس کے لہجے ہیں۔ پھر سرائکی زبان ہے، پنجابی کے مختلف لہجے ہیں، تو ان لہجوں کی طرف بھی اگر توجہ دی جائے تو جہاں جو لہجہ زیادہ رائج ہے اور زیادہ لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے، اس میں لفظوں کی ادائیگی کا انداز کچھ اور ہے، جملوں کی ادائیگی کا انداز کچھ اور ہے، تو اس میں بھی کنز الایمان شریف کا ترجمہ کیا جائے۔ یوں زبانوں اور لہجوں کے اعتبار سے رہتی دنیا تک کنز الایمان شریف کا ترجمہ ہوتا رہے گا، اور یہ ایک بہت بڑا کام ہے اور بہت بڑا منصوبہ ہے۔ دوسرا کام فتاوی رضویہ کے حوالے سے ہے۔ اس میں اگرچہ بہت سارے وہ رسائل جو پہلے علیحدہ شائع ہو رہے تھے، طبع ہو رہے تھے، پاکستان اور ہندوستان دونوں ملکوں میں، اور خاص کر پاکستان میں ان کی اشاعت بہت زیادہ ہو رہی تھی، وہ بھی اگرچہ فتاوی رضویہ میں مختلف کتابوں میں، مختلف مجلدات میں شامل ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہر رسالے اور ہر کتاب کی تدوین کی بھی ضرورت ہے۔ جو نئے محققین، تحقیق پسند اہل قلم ہیں، ان سے میری یہ گزارش ہوگی کہ وہ اعلیٰ حضرت کا ایک رسالہ، ایک کتاب لے کر اس کی تدوین کریں۔ چھوٹے سے چھوٹا رسالہ بھی جب آپ اس کے متن کی تدوین کریں گے تو وہ یقیناً ایک بہت بڑا کام ہوگا اور علمی کام ہوگا۔ تدوین کرتے وقت ظاہر ہے آپ ایک بنیادی نسخہ قرار دیں گے، پہلے بنیادی نسخہ کی آپ تلاش کریں گے، پھر پاک و ہند میں جتنے بھی اس رسالے کی اشاعتیں ہوں گی، طباعتیں ہوں گی، وہ تلاش کریں گے، ان میں سے ایک بنیادی نسخہ بنا کر اور باقی نسخے سامنے رکھ کر سب سے پہلے، اور فتاوی رضویہ میں اب نئے جو چھپا ہے اس میں جو نسخہ ہے وہ بھی سامنے رکھیں گے، تو پھر اس متن کی آپ تدوین کریں گے، تو یہ ایک بہت خوبصورت کام ہوگا۔ پھر متنی تحقیق اور تدوین میں جن اصولوں کو سامنے رکھا جاتا ہے، ان اصولوں کو آپ سامنے رکھیں گے، اور رجال پر کام کریں گے، اور اس میں متن میں شامل کتب پر کام کریں گے، اماکن پر کام کریں گے، تو ایک چھوٹا سا رسالہ جو ہے اعلیٰ حضرت کا، وہ جب اس کی تدوین موجودہ زمانے کے جو تقاضے ہیں اس کے مطابق کی جائے گی تو وہ ایک بہت بڑا کام ہوگا، اور کئی ماہ یا بلکہ کئی سال، چند سالوں پر بھی محیط ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح جب وہ اس کی تدوین مکمل ہو جائے، پھر کوئی ادارہ اسے خوبصورت انداز میں اسے اچھے کاغذ پر مناسب قیمت میں شائع کرے۔ تو اس طرح بہت سے آپ کے رسائل ہیں
جن پر کام کرنا اشد ضروری ہے۔ تو فتاوی رضویہ میں جو رسائل شامل ہیں، ایک نسخہ وہ ہو جائے گا، اس میں تھوڑی سی آسانی محقق کے لیے، مدون کے لیے، اسکالر کے لیے، تدوین کار کے لیے یہ ہو جائے گی کہ وہاں عربی اور فارسی عبارتوں کا ترجمہ بھی دے دیا گیا ہے، لیکن اس میں محقق یہ بھی دیکھ سکتا ہے کہ کیا وہ ترجمہ درست دیا گیا ہے، کہیں بہت اختصار تو نہیں برتا گیا۔ تو میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ جن حضرات نے ترجمہ کیا ہے فتاوی رضویہ میں وہ اہل علم نہیں ہیں، لیکن پھر بھی بھول چوک ہو جاتی ہے، کبھی کتابت میں کوئی اغلاط اور سقم اسقام رہ جاتے ہیں، کبھی ذہنی غیر حاضری کی وجہ سے بعض الفاظ کا ترجمہ اس طرح نہیں ہو پاتا جس طرح ہونا چاہیے، کبھی جس زبان میں آپ ترجمہ کر رہے ہیں مثلا اردو میں، تو اردو کا مناسب لفظ یا مناسب محاورہ جو ہے وہ محاورہ آپ کے ذہن میں نہیں آ رہا، تو آپ کا ترجمہ اس اعتبار سے پھر نادرست ٹھہرے گا، اور اگر نادرست نہیں ہوگا تو پھیکا ہوگا۔ تو یہ بھی ایک محقق دیکھ سکتا ہے۔ پھر اس میں کتنی تبدیلی ہے کہ جو عام ایک رسالہ اس کی اشاعتیں ہو رہی ہیں اس کے متن میں اور فتاوی رضویہ میں جو رسالہ شامل ہے اس کے متن میں کتنا فرق ہے، کیونکہ بعض اوقات ایک جملہ یا ایک دو سطریں اگر خارج از متن ہو جائیں تو نتیجہ کچھ نہ کچھ نکلتا ہے اس تحریر کا۔ تو یہ اس وقت بہت بڑا کام ہے آپ کے تمام رسائل اور جو کتب ان کی تدوین کا۔ پھر ایک جب رسالہ کی تدوین ہو جائے تو جو رسالے اس نام سے اعلی حضرت کے نام سے چل رہے ہیں، مثلا معارف رضا کراچی ہے، جہان رضا لاہور ہے، یا انڈیا میں کچھ رسائل اگر اس نام سے نکل رہے ہیں تو ان میں پھر وہ کتاب وہ رسالہ مکمل شائع کر دیا جائے۔ تیسری جہت آپ حضرت امام قدس سرہ کی وہ آپ کی شعر و سخن کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ہی کمال عطا فرمایا ہے۔ ہر علم اور ہر فن میں ہی آپ کو خصوصی کمال عطا کیا گیا، بلکہ بزرگ فرماتے ہیں کہ آپ کو علم لدنی عطا فرمایا گیا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ میرا وجدان بھی یہی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم لدنی عطا فرمایا ہے۔ تو علم لدنی خاص وہ علم جو رب کریم اپنی بارگاہ خاص سے عطا کرے وہ علم لدنی کہلاتا ہے، اور اس کی تعریف، علم لدنی کی تعریف کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ اس کی کیا تعریف کرے گا؟ وہ علم جو اللہ نے براہ راست اپنے کسی بندہ خاص کو عطا کیا ہے تو وہ اللہ جانتا ہے اور پھر وہ بندہ جانتا ہے۔ اسی لیے علم لدنی کی کوئی خاص ڈیفینیشن، کوئی خاص تعریف نہیں کی جا سکتی، بس اتنا ہی کہا جا سکتا ہے کہ خصوصی علم، یعنی علم کا ایک سمندر ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے جس بندہ کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ تو اس میں مختلف زبانوں میں آپ کا کلام ہے، تو اس میں جو عربی اور فارسی کا کلام ہے اس کا ترجمہ کیا جائے، اس کی تشریح کی جائے۔ اس سے پہلے تدوین کا عمل ہے۔ میں چھوٹا منہ بڑی بات، لیکن ایک ذوق ہے اور کچھ دوست احباب نے اس طرف مجھے لگایا ہے، تو آپ کے کلام کی تدوین کا جو کام ہے وہ بھی کر رہا ہوں اپنی بساط، اپنے علم اور اپنے فن کے مطابق۔ اس میں باقیات رضا پر بھی کام کیا، اور اب پچھلے کچھ عرصے سے اس سے پہلے مثنوی رد امثالیہ کا ترجمہ کیا تھا 2003 میں غالباً، تو وہ بہجو ابھی تک اشاعت پذیر نہیں ہوا۔ پھر کچھ قصائد پر کام کیا، اور اس کے بعد نظم معطر جو رباعیات کا مجموعہ ہے، حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مناقب پر مشتمل، اس پر کام کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ یہ بھی اب جلد ہی پایہ تکمیل کو پہنچے گا۔ تو اس طرح کلام کی تدوین اور مختلف نسخے جو آپ کا کلام مختلف جگہوں پر شائع ہوا
ہدایت بخشش کے مختلف نسخوں کو اکٹھا کرنا، انہیں شائع کرنا، متن میں جہاں کہیں کوئی فروق ہیں، فرق ہیں، انہیں ظاہر کرنا، یہ سب کام اہل علم کے کرنے کے ہیں، اہل قلم کے کرنے کے ہیں۔ تو شعراء، ادباء آپ کی شاعری کی طرف متوجہ ہوں اور خوب اپنے اعلیٰ ذوق کا مظاہرہ کر کے ٹھہراؤ کے ساتھ، خوب تحقیق کے ساتھ تدوین متن کا، ترجمہ کا اور شرح کا کام کریں۔ ایسے ہی علم فقہ، اصول فقہ اور دیگر علوم سے دلچسپی رکھنے والے فتاوی رضویہ کا گہرا مطالعہ کریں اور اس کی تسہیل کریں۔ جہاں ترجمہ سے، متن میں جہاں ترجمہ سے قاری کو اصل مفہوم معلوم نہیں ہو سکتا تو وہاں اس کی تشریح کریں، شرح کا کام کریں۔ ایک فرہنگ بھی بنائی جا سکتی ہے، فتاوی رضویہ کی ہر جلد کی فرہنگ بنائی جائے جس میں اصطلاحات جو علوم و فنون کی آئی ہیں ان کو اصطلاحات کے مطابق لکھ کر ان کی تشریح کی جائے، اور باقی الفاظ جو آئے ہیں اردو زبان کے، خود جو لوکل لینگویج جو حضرت امام نے اپنے فتاوی میں اور اپنی تحریرات میں الفاظ استعمال کیے، ان کی جو ہے وہ توضیح کی جائے۔ اس طرح اماکن کی، رجال کی اور کتب کا تعارف کرایا جائے جو اس میں فتاوی میں شامل ہیں، وہ کس پائے کی ہیں، رجال کا تعارف کرایا جائے۔ تو یہ ایک اتنا بڑا کام ہے کہ یہ کام روز بروز پھیلتا چلا جائے گا، یہ کم ہونے والا نہیں۔ بہت سے ہمارے ایسے اہل قلم ہیں جو کام کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں۔ تو یہ چند گزارشات حضرت امام احمد رضا قدس سرہ پر کام کرنے کے حوالے سے سامعین و ناظرین کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ انشاءاللہ اس پر مزید بھی گفتگو ہوگی اور میری یہ گفتگو سن کر باقی اہل علم اس گفتگو کو آگے پھیلائیں گے اور خود اپنی طرف سے جو ان کی تجاویز ہوں گی وہ بھی پیش کریں گے، بلکہ اس طرح کی ویڈیوز بنا کر اپنی تجاویز پیش کریں تاکہ اہل محبت، اہل علم، اہل قلم اور اہل دانش یہ ویڈیوز سماعت کریں اور پھر سماعت کرنے کے بعد وہ جس جہت پر بھی کام کرنا چاہتے ہیں کام کریں۔ پھر جو ایسے اہل علم، ادباء، شعراء، محققین، علماء جو کسی علم میں ماہر ہیں، انہیں چاہیے کہ اس علم کے اعتبار سے حضرت امام پر کام کریں، اور جو کام پہلے ہو چکا ہے اس پر تنقید کرنا یہ بھی ایک اچھا کام ہے کہ بعض اہل قلم جو ایسی باتیں جو انہوں نے نادرست لکھیں، بغیر تحقیق کے لکھیں، تو ان پر تنقید کرنا بھی یہ ضروری ہے۔ یہ بھی ایک علمی کام ہے۔ تنقید سے مراد علمی تنقید ہوتی ہے، تنقیص نہیں ہوتی۔ یہ جو بعض اہل قلم کے کام پر تنقید کی جاتی ہے تو وہ اس کو اپنی تنقیص اور حتیٰ کہ عزت سمجھ لیتے ہیں، یہ جذبہ بالکل نادرست ہے، ایسے ان کو نہیں سوچنا چاہیے۔ جب بات درست ہو تو اس درست بات کو مان لینا چاہیے۔ ہاں اگر کسی ناقد کی، کسی تنقید کرنے والے کی بات درست نہ ہو تو دلائل کے ساتھ اس کو جواب بھی دے دینا چاہیے۔ جیسے کہ کچھ حضرات پر جب میں نے تنقید کی اور پھر اس کو شائع کرنے کے لیے ایک دو صاحبان کو میں نے کہا تو وہ پھر ناراض ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی اس تنقید کو نہیں شائع کریں گے۔ ان میں ایک تو کتاب ہندوستان کے مولانا مصروف برکاتی جنہوں نے فن شاعری اور افسانہ الہند لکھی ہے، جس پر کچھ تنقید شرر مصباحی صاحب نے کی تھی، اور کچھ ادھر کے اہل قلم نے مزید بھی کسی نے کوئی مضمون لکھا ہوگا، لیکن میں نے اس پوری کتاب پر تنقید کی ہے، پوری کتاب کا اس وقت جائزہ لیا تھا، لیکن اس کو شائع کرنے کے لیے بعض بزرگ جو ہے وہ راضی نہ ہوئے۔ تو یہ بس ان بزرگ کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے، وہ تنقید کو سمجھ نہیں سکے۔ ایسے ہی مولانا معین الدین برکاتی نے اعلیٰ حضرت کے بعض فارسی کلام کا ترجمہ کیا ہے، اس پر بھی میں نے تنقید کی تھی، اور نمش النمائق کے نام سے
تو وہ بھی بعض حضرات نے تو بہت پسند کی، لیکن ایک دو حضرات کو وہ سلسلہ اچھا نہ لگا۔ تو ایسے لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ اس طرح کی تنقیدات کو ایک علمی کام سمجھا کریں، اور میں یہ کہوں گا اہل علم و فن سے کہ وہ تنقیدی کام ضرور کریں۔ جتنا بھی اعلیٰ حضرت پر کام ہوا ہے، جنہوں نے کوئی غلط بات کی ہے، آپ کے اشعار کا غلط ترجمہ کیا ہے، غلط تشریح کی ہے، اور جو بات حضرت امام نے نہیں کہی ان کی طرف منسوب کی ہے،